اس میں ہم نے پہلے عقائد کا بیان کا انتخاب کیا ہے۔ ہم مختلف عقائد کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں جن کا تعلق اسلام سے، اسلام کے بنیادی عقائد سے ہے، اور اس میں ہم نے کئی موضوعات پر گفتگو کرنے کے بعد اب اس موضوع کا انتخاب کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم بے اختیار بے شمار اختیارات سے نوازا ہے، تو ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خود مختار نبی ہیں۔ دنیا کے آخرت کے خزانے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دست قدرت میں رکھے ہیں، جسے چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن اس میں مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آپ جو بھی عطا کرتے ہیں اللہ کی عطا سے ہی کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے خلاف کبھی نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہے، کوئی گناہ کا تصور نہیں ہے، اور یہ بہت ہی نفیس اور جائز عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتا ہے کہ نہیں نبی کریم کے لیے میں اس اختیار کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، اور وہ کچھ اپنے دلائل قائم کرتا ہے، تو ہم اسے گمراہ تو کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر اس کا توہین اور تحقیر بیان کرنے کا ہی ارادہ ہو کہ وہ نبی کی توہین بیان کرتا ہے، توہیناً یہ جملے کہتا ہے، پھر حکم کفر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ گمراہی ضرور ہے۔ تو آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے تھے کہ جب پچھلے پروگرام کا آخری جو ہمارا عنوان چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ آپ جس کے لیے بھی چاہیں دعا فرما دیں، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اور جو بھی دعا آپ نے فرمائی وہ اللہ تعالیٰ نے ضرور قبول فرمائی۔ لہذا یہ مسلم کی حدیث پاک ہے، کتاب فضائل الصحابہ ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301 پر یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھیں اور میں ان کو اکثر اسلام کی دعوت دیتا تھا۔ ایک دن میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دی جو مجھے بے حد ناگوار گزری۔ میں روتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا اور عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں مگر وہ انکار کر دیتی ہیں۔ آج جب میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے آپ کے متعلق ایسا ایک کلمہ کہہ دیا جو مجھے بہت ہی ناگوار گزرا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ جب یہ درخواست کی، اب دیکھیں سرکاری بھی کہہ سکتے تھے ابو ہریرہ مجھ سے کیوں کہتے ہو، تم خود دعا کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر دیں تو چونکہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس کے لیے چاہیں دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے گا، تو ان سے کہا جائے، آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے تو مقبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا جیسے ہی آپ نے درخواست کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا لے کر خوشی سے روانہ ہوا۔ آپ دیکھیں خوشی سے کیوں روانہ ہوئے، اس لیے کہ آپ کو یقین تھا، آپ کو کامل یقین تھا کہ نبی کے زبان سے الفاظ نکلے ہیں، ایک مختار نبی صاحب اختیار نبی کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، ضرور یہ دعا مقبول ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ میری والدہ نے میرے قدموں کی آواز سن لی، انہوں نے اندر سے کہا کہ اے ابو ہریرہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو میں ٹھہر گیا۔ یہ پانی گرنے کی آواز سنی، گویا کہ میری والدہ غسل کر رہی تھیں۔ پھر وہ غسل کر کے فارغ ہوئی، انہوں نے کپڑے پہنے اور جلدی میں بغیر دوپٹے کے ہی بغیر اوڑھنی کے باہر آ گئی، اور پھر دروازہ کھولا اور کہا کہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب یعنی اتنی جلدی آپ نبی کریم کی دعا مقبول ہوئی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں خوشی سے روتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی نے ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حمد و ثنا بیان کی اور کلمات خیر ارشاد فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور میرے والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دل میں ڈال دے اور ہمارے دل میں ان کی محبت ڈال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس درخواست کو بھی قبول فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اب اے اللہ اپنے اس بندے اور اس کی ماں کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دے اور مومنوں کی محبت ان کے قلب میں ڈال دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر کوئی مسلمان ایسا پیدا نہ ہوا جو میرا ذکر سن کر یا مجھے دیکھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ نبی کریم کی دعا کا ایک نتیجہ ہوگا گویا کہ، اور نبی کریم نے ان کے لیے دعا فرمائی، گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی یہ تھی کہ لوگ حضرت ابو ہریرہ اور آپ کی والدہ سے محبت اور عقیدت رکھیں، اور ان کے دل میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی محبت ڈال دے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ ماں اور بیٹے مومنین سے محبت رکھتے ہوں گے۔ اس سے یہ اندازہ ہو گیا، یقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار عطا فرمایا کہ جس کے لیے چاہیں بغیر کسی ذریعہ و سبب کے کچھ عطا فرما دیں، اور جس کو چاہیں اپنی دعا کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ دلوا دیں۔ چنانچہ ایسی ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی مشکات باب المعجزات صفحہ نمبر 536 پر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور صحیح بخاری میں بھی اس قسم کے الفاظ موجود ہیں، یعنی بخاری کے اندر بھی یہ روایت مختلف تھوڑے بہت الفاظ کا فرق ہوتا ہے موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ والوں کو قحط سالی نے آ لیا، زبردست قحط۔ اسی دوران ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھوڑے اور بکریاں ہلاک ہونے لگی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ ہم پر آسمان سے بارش نازل کر دے۔ جیسی درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا اور دعا فرمائی۔ اب یہاں دیکھیے، غور کریں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ صحابی مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، تم اللہ کو چھوڑ کے میرے پاس آ رہو، تم اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگو، وہ قبول کرنے والا ہے، تمہاری بھی کرے گا میری بھی کرے گا۔ اور ماد اللہ ثم ماد اللہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی مثل ہیں، تو اسے تو اور زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ سرکار پھر یہ فرماتے ہیں کہ مجھ میں تم میں کیا فرق ہے، میں بھی تمہاری مثل ایک بندہ ہوں، تو تم جو دعا کرو گے ویسی دعا میری تو خود کر لو۔ لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے نہیں ہیں، کسی کا ظاہری شکل و صورت میں اعمال و افعال کے ظاہر کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مماثل ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مقام اور مرتبہ بھی برابر ہوگا۔ کیا والد میں اور بیٹے میں بہت سی چیزیں ملتی جلتی نہیں ہوتی؟ دو ہاتھ، ادھر دو ہاتھ، دو پیر، آنکھیں، ناک، منہ سے کھاتے ہیں، سونا، کھانا پینا، جاگنا، نوکری کرنا، پڑھنا، شادی بیاہ کرنا، اولاد کا ہونا، دونوں میں یہ چیزیں مشترک ہیں، لیکن کیا کوئی آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی، اگلا جمعہ آیا، سرکار ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، خطبہ دے رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پھر وہی شخص کھڑا ہو گیا یا کوئی اور آدمی تھا، وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہدمت البیوت، ہمارے گھر گر پڑے ہیں، فدعوا اللہ یحسبہ، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بس کر دے۔ راوی کہتے ہیں فتبسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا۔ تو اب راوی کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو پھر میں نے بادلوں کو دیکھا کہ وہ مدینہ منورہ کے ارد گرد پھیل گئے، گویا کہ مدینہ منورہ ایک تاج بنا ہوا تھا، یعنی اطراف میں بادل تھے، مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادلوں پر بھی اختیار عطا فرمایا، جیسے کہ ایک روایت میں کہ آپ اشارہ فرماتے تھے، جہاں آپ اشارہ کرتے تھے بادل وہاں سے ہٹ جایا کرتے تھے اور مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے تھے۔ اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اختیار نبی ہونا ثابت ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اب بخاری کی ہی روایت ہے، لیکن اس کو جو میں نے منتخب کیا ہے مشکات سے باب المعجزات صفحہ نمبر 532 پر حدیث پاک موجود ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگ بے حد پیاسے تھے، نبی کے پاس ایک چھاگل تھی، یعنی چھوٹی مچھلی جس کو کہتے ہیں، جس سے آپ نے وضو فرمایا۔ جب آپ وضو کر چکے تو لوگ گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے، آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پانی نہیں کہ جس سے ہم وضو کر سکیں، اور نہ ہی اب پینے کے لیے پانی بچا ہے کہ جس سے پیاس بجھا سکیں، صرف وہی پانی موجود ہے جو آپ کے سامنے ہے، یعنی جو چھاگل میں پانی تھا بس یہی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھاگل پر اپنا دست اقدس رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشموں کی طرح پانی جوش آنے لگا، یعنی آپ نے اس طرح اوپر رکھا تو انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم سب نے خوب پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ لوگ کتنے تھے اس وقت؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی تھا، ہم اس وقت صرف 1500 تھے۔ تو یہ بخاری کے اندر بھی کتاب المناقب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 505 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث پاک موجود ہے۔ تو گویا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہی نفیس کلام کیا کہ نبی کریم کی انگلیوں سے جاری ہونے والا پانی اتنی کثرت اور تیزی سے نکل رہا تھا کہ اگر 1,00,000 کی پبلک بھی ہوتی، 1,00,000 افراد بھی ہوتے تو ان کے پیٹ بھر جاتے، لیکن ہمارے ساتھ تو صرف 1500 تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیے صحابہ کرام کا فریاد کرنا، یا رسول اللہ پینے کا پانی ختم ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو سرکار فرماتے مجھے آگے کہنے کی ضرورت ہے، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فریاد کو قبول کر کے اس بات کی توثیق فرما دی کہ یہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اختیار عطا فرمایا، چاہیں تو وقتی طور پر، دائمی طور پر کسی مصیبت بلا کو آپ دور فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک معجزے کے اظہار کے ذریعے ان صحابہ کرام کی مشکل اور پریشانی کو دور فرمایا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کی ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہے۔ یہ بھی گویا کہ نبی کریم کو اختیار حاصل ہے کہ سب پر آپ کو حکومت عطا کر دی گئی، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، جاندار ہوں، بے جان ہوں، سب آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ لہٰذا اس پر بھی آپ چند روایات سماعت فرما لیں۔ مسلم کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417 ہے، کتاب الزہد والرقاق میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک کشادہ وادی میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ میں چمڑے کے ایک تھیلے میں پانی لے کر آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کو رکاوٹ قائم کرنے کے لیے کوئی چیز نظر نہ آئی، یعنی وہ ذرا میدان تھا، میں بھی چھاگل لے کے کھڑا ہوا تھا، نبی کریم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، اب بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ قضاء حاجت کے لیے بہت دور تشریف لے جاتے تھے، تو اب وہاں صورتحال یہ تھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی آڑ میں آپ تشریف فرما ہوتے۔ تو یہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ وادی کے کنارے پر 2 درخت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک درخت کے آپ پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑی اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میری اطاعت کر۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ درخت اس اونٹ کی طرح آپ کا فرما بردار ہو گیا جس کی ناک میں رس ڈال دی گئی ہو، اور وہ اپنے ہانکنے والے کے تابع ہو جاتا ہے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اس طرح سرکار نے کھینچا وہ چلنے لگا۔ اب اس چلنے کی کیفیت پر آپ غور فرمائیں کہ کیسے وہ درخت چلا ہوگا۔ کبھی کسی درخت کو آپ چلتے ہوئے دکھا ہے؟ شاید کسی مووی میں کیمرہ ٹیکنیک سے درخت چلتا ہوا دکھا دیا جائے تو الگ بات ہے، لیکن ایک ظاہری طور پر سامنے درخت موجود ہو، اپنی جڑیں نکالے اور پھر اس کو چلتا ہوا ویسی ہیبت نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شاخ پکڑی اور پھر درخت کی طرف تشریف لے گئے اور اس کی شاخوں میں پکڑ یہی فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اطاعت کر۔ تو وہ درخت بھی
یہاں تک کہ جب آپ دو درختوں کے درمیان پہنچے، یعنی ایک کو یہاں سے پکڑا ادھر لے آئے، پھر ایک کو وہاں سے ادھر لے آئے، جب درمیان پہنچے تو آپ نے ان دونوں درختوں کو ملا دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم دونوں جڑ گئے، تو وہ دونوں درخت جڑ گئے۔ تو نبی کریم نے ان کے پیچھے پھر آپ فراغت فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ان درختوں سے باہر تشریف لا رہے تھے اور ان درختوں میں سے ہر ایک درخت اپنے تنے پر کھڑا ہو کر الگ ہو رہا تھا، یعنی وہ علیحدہ ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہے۔ آپ کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا، جس چیز کو چاہے حکم دیں وہ چیز آپ کا کہنا مانے گی۔ اور اسی طرح یہ ترمذی کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 204 ابواب المناقب میں ایسی حدیث پاک موجود ہے، لیکن انشاءاللہ وقت کی قلت کے باعث آج نہیں، نیکسٹ پروگرام میں ضرور عرض کریں گے، اور اس پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر وسیع اختیارات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔